اے پیغمبر، قرآن میں اسماعیل کا مذکور بھی لوگوں سے بیان کرو کہ وہ بڑے سچے تھے اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور اپنے پروردگار کے ہاں مقبول اور پسندیدہ تھے۔ آپ کا اصل نام اسماعیل علیہ السلام تھا، جس کے لقبی معنی اللہ کا متی ہیں۔ معلم التنزیل کے مطابق اسماعیل کا لفظ اسماعیل سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی اے اللہ قبول کر۔ عبرانی میں آپ کو یشمعیل یا شمعیل کہا جاتا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند اور حضرت اسحاق کے بڑے بھائی تھے۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی ہاجرہ تھا، جنہیں عبرانی زبان میں ہاگار بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی پہلی زوجہ کا نام، جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشورے سے طلاق دے دی گئی، سلمہ بنت حارث تھا، جو حالہ کے نام سے بھی مشہور تھی۔ دوسری بیوی کا نام عزاز بن عمرو جرہمی تھا، جن کا تعلق قبیلہ جریم سے تھا، جو بنیادی طور پر ایک یمنی قبیلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے پیارے رب سے کہا تو اللہ تعالیٰ نے جواباً انہیں ایک بردبال لڑکے کی بشارت دی، لہٰذا آپ کو 86 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے گئے۔ آپ انتہائی حسین و جمیل تھے۔ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدہ منج تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 2700 سال قبل کنعان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ ولادت 1973 قبل مسیح اور تاریخ وفات 2074 قبل مسیح بتائی گئی ہے۔ آپ حرب اور حجاز اور یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک کی 6 آیات، سورۃ البقرہ، سورۃ الانعام، سورۃ مریم اور سورۃ انبیاء اور سورۃ صفات اور سورۃ میں 12 مقامات پر آیا ہے۔ حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کے بدن سے پیدا ہوئے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ تھی، جن کا تعلق مصر کے حکمران قبیلہ قبطی سے تھا، جبکہ پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو آتش نمرود کے سرد ہونے کے واقعے کے بعد سب سے پہلے آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور ہجرت کے وقت آپ کے دکھ سکھ میں شامل تھیں۔ ان کے بطن سے چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش تک کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ کی پیدائش سے وہ خوش نہ تھیں، لہٰذا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ بچے اور اس کی والدہ کو کہیں اور چھوڑ آئیں۔ یہ حکم ربی بھی تھا، لہٰذا مشیت عزدی کے آگے سر جھکاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عرب کے ایک ایسے بے آب و گیا مقام پر چھوڑ کر واپس آگے، جہاں آج شہر مکہ آباد ہے۔ مسلم اور رخین کے مطابق ان دنوں گرمی اپنے جوبن پر تھی اور ریگستان سورج کی تماز سے دہک رہا تھا، لہٰذا بچہ پیاس سے تڑپنے لگا۔ ماں بے چین دیوانگی کے عالم میں پہاڑوں کے چکر کاٹنے لگی کہ کہیں پانی مل جائے۔ 7 چکر کاٹنے کے بعد جب واپس بچے کو دیکھنے کے لیے آئیں تو حیران رہ گئیں کہ بچہ جس جگہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، وہاں چشمہ رواں تھا۔ بی بی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلے، فوراً بچے کو پانی پلایا، اپنا حلق تر کیا اور چشمے کے پانی کو جمع کرنے کے لیے زمزم کے الفاظ استعمال کیے۔ یہ آب زمزم آج تک متبرک تصور کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک نبی کے قدموں کے طفیل پہاڑی کا سینہ چیر کر نکلا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا سیانے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 دن ایک خواب دیکھا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں خواب میں تمہیں اللہ کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں، سو تم سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ غرض جب دونوں باپ بیٹے نے تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کروٹ پر لٹایا اور چاہتے تھے کہ گلا کاٹ ڈالیں، تو ہم نے اس وقت ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم، شاباش ہے تم پر، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ وہ وقت بھی عجیب تھا
اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ایک امتحان تھا اور ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ ان کے لیے دیا۔ شیطان نے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم اور بی بی ہاجرہ کو ورگلانے کی حتی المقدر کوشش کی، لیکن ناکام رہا، اور باپ بیٹے نے شیطان اللعین کو پتھر مارے۔ جس جگہ انہوں نے شیطان کو پتھر مارے تھے، آج بھی اسی جگہ حج کے وقت شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چونکہ منی کے مقام پر ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا تھا، اس لیے اس جگہ مسلمان قربانی دیتے آ رہے ہیں اور قیامت تک دیتے رہیں گے۔